لاہور پہ اگر ہم جائزہ لیں تاریخی عمارات کا، تو میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق تقریباً 400 کے قریب ایسی عمارات ہیں جن کو تاریخی حیثیت دی جانی چاہیے اور ان کو محفوظ کرنا چاہیے۔ ذاتی تحقیقی کتابوں کی تعداد تو 9 ہے، لیکن اس کے علاوہ میں نے بہت سی کتابوں کی جو ہے وہ تدوین کی ہیں، کچھ کتابیں تالیف کی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ترجمے کے حوالے سے میں نے اس پہ کام کیا، تو وہ ٹوٹل جو پبلیکیشنز ہیں وہ میری تقریباً 18 کے قریب ہیں۔ درجنوں کے حساب سے ایسی عمارات ہیں جو لاہور کے گلی محلوں میں، کوچوں میں، علاقوں میں موجود ہیں، جن تک شاید رسائی بھی شاید اس طرح سے نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کبھی اتنا اہم سمجھا گیا ہے۔ تو میں نے اس طرح ہی کی کچھ عمارتوں کو اس میں شامل کیا ہے تاکہ لوگ ان عمارتوں تک پہنچیں اور ان کو دیکھیں۔ لفظی طور پہ اگر بیان کریں تو لاہور ایک عشق ہے اور جس پر طاری ہو جاتا ہے وہ مجنون ہو جاتا ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے ایک اور خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ، ہمارا تھیم میرا پاکستان، جس کے تحت آپ ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کی کہانیاں، مختلف لوگوں کی زبانی۔ آج ہم بات کریں گے لاہور شہر کی، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے نوجوان جنہوں نے لاہور کو ایک نئے اینگل سے دیکھا، اس کے جو اہم مقامات ہیں ان کی کھوج لگائی، اس لیے ان کو ٹائٹل دیا گیا لاہور کے کھوجی کے نام سے۔ نام ہے ان کا سید فیضان عباس نقوی، اور آج یہ ہمارے مہمان ہیں، ینگ اسکالر ہیں، اور حال ہی میں ان کی کتاب آئی ہے ایکسپلور لاہور، لاہور کی کھوج۔ اس پہ بات کریں گے، اس کے علاوہ ان کا کیا کام ہے، سب باتیں کریں گے، اور ان کے تھرو آج ہم جانیں گے لاہور کو۔ فیضان، آپ کو میں ریڈیو پاکستان کے سلسلے میرا پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ فیضان، آپ نے ماشاءاللہ وہ کام کیا ہے جو میں یہ کتاب دیکھ رہا تھا، جو بنیادی طور پہ کئی ادارے مل کے کرتے ہیں۔ ہم سٹارٹ اسی سے کرتے ہیں، لاہور کی کھوج کیا کتاب ہے یہ؟ جی، لاہور کی کھوج میری پچھلی 15 سال کی محنت ہے، جو میں نے لاہور پر تحقیقی کام کیا، جو کہ میرے مختلف ٹائم ٹو ٹائم میں نے ایکسپلورنگ کی ہوئی تھی، تو وہ ایک گلدستے کی شکل میں میں نے اس کو 15 سال کی محنت کو جمع کیا، اور اس کو جمع کرنے میں اور باقاعدہ اس کو پرنٹ فارم میں لانے میں مجھے تقریباً 3 سال کا عرصہ لگا۔ تو یہ ایک بڑا طویل کام تھا اور اس پہ بہت زیادہ سرمایہ بھی لگا، ٹائم بھی لگا، اور اس پہ محنت بھی ہوئی، اور اس پہ اور بہت سارے ساتھیوں نے اس میں میری معاونت کی، جس میں اس کی ٹرانسلیشن تھی، اس میں پروف ریڈنگ تھی، اس میں ڈیزائننگ تھی۔ تو یہ مختلف نوعیت کے کام تھے جس میں ہم نے اس کو جمع کرنے میں ہمیں ٹائم لگا اور اس شکل میں آئی۔ اور اس کے پیچھے کہہ لیں کہ جو لاہور کے گمشدہ یا جو نظر انداز شدہ تاریخی مقامات ہیں ان کو ہم نے ڈاکیومنٹ کیا، تاکہ نہ صرف وہ کاغذی طور پر محفوظ رہیں بلکہ مختلف جو سرکاری ادارہ جات ہیں وہ بھی ان کو مرمت کر کے اور عوام کے لیے اس کو بحال کریں۔ فیضان، فرض کریں میں لاہور آتا ہوں، پہلی مرتبہ لاہور دیکھنا چاہتا ہوں، تو جو آپ کی تصانیف ہیں، جو آپ کا کام ہے ایکسپلورنگ لاہور میں، میری کس طرح مدد کریں گے؟ جی، اس میں 2 پہلو ہیں کہ جو باہر سے کوئی بھی جو لاہور کو دیکھنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے یہاں پر ہر طرح کی سرگرمی موجود ہے جو اس کی دلچسپی کا اور تفریح کا باعث بنتی ہے۔ تو میری کتاب بنیادی طور پر جو تاریخ دوست یا ورثہ دوست آدمی ہے، کوئی بھی ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس کے لیے یہ بہت اہم کتاب ثابت ہو سکتی ہے، جو کہ لاہور کی بنیادی اور بڑی تعمیری عمارات ہیں، تاریخی ورثہ ہے، اس کے بارے میں تو آپ کو ہر جگہ سے اس کا مواد مل جاتا ہے، کتابوں میں موجود ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری درجنوں کے حساب سے ایسی عمارات ہیں جو لاہور کے گلی محلوں میں، کوچوں میں، علاقوں میں موجود ہیں، جن تک شاید رسائی بھی شاید اس طرح سے نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کبھی اتنا اہم سمجھا گیا ہے۔ تو میں نے اس طرح ہی کی کچھ عمارتوں کو اس میں شامل کیا ہے تاکہ لوگ ان عمارتوں تک پہنچیں اور ان کو دیکھیں، اور اس طرح جب وہ لوگ زیادہ آنا جانا اس جگہوں پر شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ریسٹور بھی ہوں گی، اور میرا خیال ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی وہاں جنریٹ ہوگی۔ بالکل ہوں گی۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ 15 سال سے زیادہ آپ کو اس دشت کی سیاحی میں ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ ابھی تو آپ خود نوجوان ہیں، تو کس عمر سے کس جماعت میں تھے جب آپ کو یہ شوق ہوا؟ بچوں کو تو شوق اور ہوتے ہیں، سپورٹس کا ہوتا ہے یا اکیڈمک ہوتا ہے، آپ کھوج میں لگ گئے؟
جی یہ شوق تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں پیدائشی اپنے ساتھ ہی لے کر آیا تھا اس دنیا میں، تو لیکن اس کے کچھ محرکات البتہ ایسے تھے کہ جیسے مجھے گھر سے ہی جو پارٹیشن سے پہلے کا جو حالات تھے، پھر پارٹیشن کی جو سٹوریز تھیں وہ سننے کو ملتی تھیں. پھر اس کے علاوہ میری والدہ نے ایم اے تاریخ کیا ہوا تھا، تو میں بچپن میں چونکہ بہت سے رسالے کہانیاں پڑھتا تھا، تو پھر میں نے ایک دن ان کی کتابوں میں سے تاریخ مغلیہ ایک کتاب کو چوز کیا اور وہ مجھے بہت ہی پسند آئی، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ 2-2.5 سال کے عرصے میں وہ ایم اے کی تاریخ کی 10 کتابیں پڑھ لی. اس وقت کس کلاس میں تھے؟ تو اس وقت وہ میں نے 6ٹھی میں شروع کی تھی اور تقریباً 9ویں تک پہنچتے، میٹرک تک پہنچتے ہوئے وہ میں نے 10 کتابیں مکمل کی تھیں. تو وہ ایک بیسک میرے لیے محرکات تھے جو اس لائن میں کہہ لیں کہ میں آیا. اور پھر اسی طرح بعد میں انارکلی کے فٹ پاتھ سے کتاب خریدی میں نے جو تاریخ مغلیہ اور لاہور سلطنت تھا، تو اس میں پھر ایک آرگنائزیشن جو لو کورٹ سوسائٹی تھی اس کا پتہ چلا اور پھر میں اس کا ممبر بھی بنا. تو اس طرح پھر وہ ایک میرے کام کو ایک جہت مل گئی جس پر میں نے دوبارہ کہہ لیں باقاعدہ طور پر ایک فیلڈ اختیار کی. فیضان، آپ کو لاہور کا کھوجی یہ ٹائٹل کس نے دیا؟ یہ لاہور میں ایک تنظیم کام کرتی تھی، لو کورٹ کلچر اینڈ ہیریٹیج سوسائٹی، جس کے ڈائریکٹر راؤ جاوید اقبال مرحوم تھے. تو ان کا لاہور پہ کافی کام تھا اور وہ بھی میری طرح ایک عاشق لاہور تھے، اور انہوں نے تقریباً کتابچے اور کتابیں 27 کے قریب تصانیف لکھی تھی. تو میں جب ان کے پاس 2007 میں پہلی مرتبہ ملا اور پھر میں اپنی مختلف سوال کرتا تھا، مختلف تحقیق کی باتیں اور عمارتوں کے متعلق پوچھتا تھا. تو 2011 میں جب ان کی ایک کتاب تازہ پرنٹ ہو کر آئی تو میں نے ان کو کہا سر کہ اس میں آٹوگراف بھی دیں. تو اس آٹوگراف میں انہوں نے میرے نام کے ساتھ لاہور کا کھوجی لگایا، کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگا، یونیک نام تھا، اور میں نے فیس بک پر اس کا شروع کیا. تو وہ بہت ہی کم عرصے کے اندر جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اس آئی ڈی کی جو ہے شہرت ہوئی، اور اس میں بہت سارے ورلڈ وائڈ جو لوگ تھے وہ اس میں ایڈ ہوئے. تو اس طرح پھر یہ میرا قلمی نام بنا. اچھا فیضان، میں دوبارہ آؤں گا. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیبل پہ 3 کتب تو آپ کی رکھی ہوئی ہیں اور ایک ہی مجلہ لاہور شناسی بھی ہے. تو آپ نے ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے. تو آپ کی فاؤنڈیشن کیا کچھ کر رہی ہے سیاحت کے میدان میں لاہور کو پوری دنیا سے متعارف کرانے کے لیے؟ جس طرح یہ کتاب جس کا بھی ذکر کیا آپ نے کہ لاہور میں نئے آنے والے یا تاریخ دوست یا ورثہ دوست لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے، اسی طرح اسی اینگل سے ہم نے 2012 میں ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور جس کا عنوان ہی لاہور شناسی تھا. لاہور شناسی کا مطلب یہی ہے، ہم نے خود شناسی کا لفظ سنا ہوا تھا، لاہور شناسی نیا لفظ. لاہور شناسی لاہور کے بارے میں ہے. اب اس میں ہر وہ چیز جو لاہور سے تعلق رکھتی ہے ہم اس میں لوگوں کو اس سے متعارف کروانے کے لیے یہ پلیٹ فارم ہم نے شروع کیا. تو اس کے بعد ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا جرنل یا ایک ایسا نیوز لیٹر بھی جاری کریں جو صرف اور صرف لاہور کے تاریخی ورثے کی نمائندگی کرتا ہو. تو ہم نے اگلے سال ہی 2013 میں پہلا شمارہ جاری کیا جو مجلہ لاہور شناسی کے نام سے جاری ہوا اور آج تک انشاءاللہ جاری ہے. تو اس طریقے سے جو ہماری فاؤنڈیشن ہے وہ لاہور کے تاریخی آثار و باقیات کی نمائندگی کرتی ہے، ان کو بچانے کے لیے، ان کی حالت زار کے حوالے سے، ان کی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے، پھر اسے ریلیونٹ جو بھی مسائل ہیں عوام کے یا ڈپارٹمنٹ کے یا مختلف لوگوں کے، اور پھر اس کی جو ایکسیس ہے اس کے حوالے سے ہم مختلف اداروں کو بھی آگاہ کرتے ہیں، اس میں ہم میڈیا کو بھی آگاہ کرتے ہیں، یا وہ عمارت اگر گرنے والی ہوتی ہے یا گر جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں. اور اسی طرح ہم مختلف فوٹو واکس ارینج کرتے ہیں ان جگہوں کی کہ جہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں یا ان جگہوں پر جاتے ہیں تاکہ ان عمارتوں کو بھی بچایا جا سکے. اسی طرح ہماری فوٹو ایگزیبیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، تاریخی شخصیات کی وفات پر ہم لیکچرز وغیرہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کتابیں پرنٹ کرتے ہیں، میگزین پرنٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک آگاہی کا سفر ہے جو ہم مختلف شکلوں میں جو ہے وہ فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی میں ایک بڑی اہم چیز جو ہم نے 2-3 سال سے ہم سلسلے کو شروع کیا ہے، جو لاہور شناسی کیلنڈر ہم نے شروع کیا تھا. یہ ایک بڑی نئی چیز تھی، بالکل یہ یونیک چیز تھی، اور ایک تاریخ کو ایک نئے اینگل سے ہم نے عوام میں رائج کرنے کی کوشش کی کہ سابقہ جو رائٹر اور لکھاری تھے انہوں نے صرف کتابیں لکھی، لیکن آج کتابیں پڑھنے کا رجحان آپ کو پتہ ہے کہ کس حد تک کم ہو چکا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں تو فلمیں جو لوگ دیکھتے ہیں، ڈاکومنٹریز جو لوگ دیکھتے ہیں، وہ ایک خاص حد تک ڈاکومنٹریز تک ہی محدود رہتے ہیں، کتاب تک نہیں جاتے.
تو ہم نے ایک نیا سلسلہ کیلنڈر کی شکل میں تاریخ کو متعارف کروایا کہ جس میں ہر ڈیٹ کے حساب سے ہم نے جو لاہور کے شخصیات تھیں جن کی پیدائش لاہور میں ہوئی یا وفات لاہور میں ہوئی، ہم نے ڈیٹ وائز اس میں ہم نے اس کو مینشن کیا تاکہ جس طرح ڈیٹ کے حساب سے دیکھیں کہ آج فلاں کی شخصیت کی وفات ہے تو جسٹ وہ گوگل سے بھی ان کے بارے میں ڈیٹیل پڑھ سکتا ہے یا کسی کتاب سے بھی رجوع کر سکتا ہے، تو وہ ایک یاد دہانی بیسیکلی کیلنڈر کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اور بہت سے تعلیمی اداروں کے اندر جا کے جو اسٹوڈنٹ تھے، بچے تھے، ان میں ورثے کی محبت ڈالنے کی کوشش کی، اس میں بچوں کو لیکچرز دیے اور تاریخی عمارات کے وزٹ کروائے، اور باقاعدہ ہم نے وہاں پہ ایک لاہور شناسی کورس تک جو ہے وہ ہم نے لانچ کیا، جو شارٹ کورس تھا تاکہ ایک نئی نسل میں اس ورثے کی محبت ڈالی جا سکے۔ کتنی کتابیں اب تک آپ تصنیف کر چکے ہیں؟ جی میری اپنی ذاتی تحقیقی کتابوں کی تعداد تو 9 ہے، لیکن اس کے علاوہ میں نے بہت سی کتابوں کی جو ہے وہ تدوین کی ہیں، کچھ کتابیں تالیف کی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ترجمے کے حوالے سے میں نے اس پہ کام کیا ہے، تو وہ ٹوٹل جو پبلیکیشنز ہیں وہ میری تقریباً 18 کے قریب ہے۔ یہ جو کتاب آپ بتا رہے ہیں لاہور کی کھوج، یہ ایک بڑا کمپریہنسو اور بڑا مشکل کام تھا جو آپ نے ظاہر ہے جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ آپ کو کافی عرصہ بھی لگا، اب نیکسٹ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی لاہور پہ اگر ہم جائزہ لیں تاریخی عمارات کا تو میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق تقریباً 400 کے قریب ایسی عمارات ہیں جن کو تاریخی حیثیت دی جانی چاہیے اور ان کو محفوظ کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کتاب کے اندر ابھی صرف 100 عمارات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جبکہ میں نے جب کام شروع کیا تھا اور اس کو جب کمپائل کیا تو 135 جگہیں جو ہیں وہ میں نے فائنلائز کی تھی، لیکن کتاب کی ضخامت کو دیکھتے ہوئے، اخراجات کو دیکھتے ہوئے میں نے صرف 100 ہی اس میں سمو سکا، اور باقی جو 35 تھی مجھے اس لسٹ میں سے اس کو نکالنا پڑا۔ اب میری خواہش ہے کہ اگر یہ کتاب ایک لاہور لور، تاریخ لور اور جو ورثہ کے دوست لوگ ہیں وہ اس کو خریدتے ہیں اور اچھا فیڈ بیک آتا ہے، تو میری خواہش ہے کہ 2-4 سال بعد اس کا والیوم 2 آئے، جو میں نے باقی عمارات جو چھوڑ دی ہیں وہ اس میں ہم ڈاکومنٹ کر سکیں۔ اچھا، آپ کی ایک اور یونیک تھیم جو میں نے آپ کو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہمارا ریلوے کا ہیریٹیج ہے اس کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں۔ جی اس حوالے سے اگر ہم بات کریں لاہور کی تو لاہور ریلوے کا مرکز رہا ہے، پاکستان بننے سے پہلے بھی اور اب بھی ایک سینٹرل ایک سٹی جو ہے ریلوے کے حوالے سے بہت اہم شہر ہے، اور اس میں آپ دیکھیں تو لاہور کی ڈرائی پورٹ بھی لاہور میں، پھر لاہور کی جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ بھی لاہور میں، پھر اس کے علاوہ ریلوے کی سب سے بڑی ورک شاپ جو ہے وہ لاہور میں، اور تو اس طرح یہ ایک دیکھیں لاہور کیا پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ریلوے ایک ایسی ایک چیز ہے کہ جس سے ہر ایک کو عشق ہے، ایک اس کی جو ایک ایسا ماحول ہے، کلچر ہے جو ریلوے اسٹیشنز کی شکل میں ہے، ریلوے ٹریک کی شکل میں ہے، ریلوے پھاٹک کی شکل میں ہے، وہ بڑا ایک یونیک ہے، تو وہ ہر ایک کو اس سے پیار اور ریلوے اسٹیشن کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، ماحول کا جو ہے ہر زمانے میں جو بلکہ ہر دور میں کہوں کہ ریلوے اسٹیشن کی چائے مشہور ہوتی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اس طریقے سے پارٹیشن کے بعد چونکہ واگا ہمارا پہلا اسٹیشن بنتا ہے، اور واگے سے لے کر ہمارا سٹی ریلوے اسٹیشن تک کم و بیش تقریباً 8 اسٹیشن ہیں جو ابینڈن ہو چکے ہیں، جو ختم ہو رہے ہیں تیزی سے، جن کی بلڈنگیں گر چکی ہیں، لیکن ٹریک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ تو اس چیز کو اگر ہم حکومتی سطح پر یہ درخواست دے سکتے ہیں کہ اگر اس کو ہم سیاحت کے اینگل سے بھی ریوائیو کر لیں تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹریک بن سکتا ہے کہ واگا سے لے کر سٹی اسٹیشن تک، جیسے ٹرین سفاری چلائی جاتی ہے، بالکل سفاری ٹرین جیسے ہوتی ہے، تو یہ بھی درمیان میں کئی علاقوں کے اندر چھوٹے ریلوے اسٹیشن جیسا کہ مغل پورہ اسٹیشن تھا، ہربنس پورہ تھا، جلو کا تھا، پھر اسی طرح تقی پور کا تھا، اور اس طرح کے اور چھوٹے مسلم آباد کا ریلوے اسٹیشن تھا۔ تو ان اسٹیشنوں کی عمارتیں ختم ہو چکی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیشن بند ہو گئے اور پھر ان کی عمارتیں بھی گر گئیں۔ تو اس پہ جو ہے ہم نے بائک رائڈ کی تھی، اور اسی کے علاوہ اگر آپ دوسرا رخ دیکھیں تو لاہور سے جو رائیونڈ کا ٹریک ہے اس کے اوپر بھی درجنوں کے حساب سے اسٹیشن موجود تھے جو وقت کے ساتھ بہت سے ختم ہو چکے، جہاں ٹرین نہیں رکتی، البتہ چند ایک جو بڑے جیسے رائیونڈ ہے یا لاہور کنٹونمنٹ کا ہے وہ آباد ہیں، البتہ باقی اسٹیشن سارے ختم ہو چکے ہیں۔ تو اس پر بھی محکمہ ریلوے کو چاہیے کہ ان اسٹیشنز کی جو بلڈنگ ہیں جو بند کیے جا رہے ہیں کم از کم ان کو کوئی لائبریری میں بدل دیا جائے، یا وہاں کوئی ایسا اسٹڈی سرکل، اسٹڈی روم بنا دیا جائے، یا کوئی چائے خانہ بنا دیا جائے، کوئی پرائیویٹائز کر دیا جائے وہاں پہ۔ جیسے اس کی ہم تازہ مثال اگر دیں
تو ابھی چند دن پہلے ہی جو گجرانوالا کا سٹی ریلوے اسٹیشن کی گری ہوئی عمارت تھی جو کئی سال سے گری ہوئی تھی، تو وہ رینوویٹ کر کے اس کو چائے خانہ، ادبی چائے خانے کا نام دیا. تو یہ بڑی ایک اچھی مثال ہے. تو اس طرح ہم لاہور کے یا باقی جو مختلف علاقوں کے جو گرتے ہوئے اسٹیشن ہیں ان کی ایک اس کلچر کو، اس روایت کو بچانے کے لیے اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. فیضان، اس سے پہلے کہ میرا پاکستان سلسلے کا جو پہلا حصہ ہے گفتگو کا وہ اپنے اختتام کو پہنچے، اگلے حصے میں دوبارہ ہم آپ کے پاس آئیں گے. لاہور کو اگر آپ مختصر ڈیفائن کرنا چاہیں تو لاہور کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ لفظی طور پہ اگر بیان کریں تو لاہور ایک عشق ہے، اور جس پر طاری ہو جاتا ہے وہ مجنون ہو جاتا ہے. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ اس عمر میں لاہور کے علاوہ کون کون سے آپ کے عشق ہیں، وہ ہم اگلی نشست کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. اگلی قسط میں ہم اس سے دوبارہ گفتگو کریں گے. لاہور کے قدیم بازار، خانقاہیں، کھانے اور اہم جو عمارات ہیں، تفریحی مقامات ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا. جب تک مجھے سجاد پرویز کو، پروڈیوسر زنیرہ خالد، انجینئر حسنین علی اور ویڈیو ایڈیٹر عبداللہ کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.